الحمدللہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، دین حق کے فداکاروں، آئیے میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر، محبتانہ طور پر درود پاک کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کریں جس طرح خود خالق کائنات اپنی لار کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا ہو بھلا اور سب کریں طیبہ کی سیر، سب غلاموں کا ہو بھلا اور سب کریں طیبہ کی سیر۔ اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگان دین کی یہ دعائیں ہیں کہ آج شادی خانہ آبادی کے موقع پر قومتا گاؤں میں علی جناب فیروز بھائی کے گھر سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے شہزادہ غوث اعظم حضور مرشد اعظم راجستھان حضرت علامہ مولانا پیر سید باپو غلام حسین شاہ جیلانی مدد العالی والنورانی جلوہ بار ہیں، اور انہی کے ساتھ میں ان کے چھوٹے شہزادے حضرت علامہ مولانا سید نعمت اللہ شاہ جیلانی مدد العالی والنورانی جلوہ بار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک صدیقی مرکز جامعہ صدیقیہ سوجہ شریف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قبلہ اور شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا محمد علیف صاحب قبلہ اور مولانا عظیم صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب، اور ہمارے مقرر حضرت علامہ مولانا اسلم ربانی صاحب اور مداحان رسول، اور یہ اتنا سارا یہ جو ممبر آپ کو بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا۔ آج انسان کی سوچ اور اتنی بدل چکی ہے کہ شادی کے موقع پر ایک انسان سوچتا ہے کہ شادی کیا ہے، شادی کیا ہے؟ شادی ہے ڈانس ہونا، شادی ہے ڈی جے بجنا، شادی ہے گانا ہونا، شادی ہے مہندیاں لگنا، شادی ہے ہلدی راتیں سجنا، شادی ہے نوجوانوں کا جمع ہونا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونا، پھر انجوائے کرنا، خوب سارا رات بھر بھنگڑا ڈالنا، اس کا نام ہے شادی۔ اور یہاں قومتا میں تو فیروز بھائی نے تو بڑا الٹا کر کے رکھا ہے، یہ سارا ممبر اماموں سے بھرا ہوا پڑا ہے، نورانی چہروں والے بیٹھے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، اور ان کے سردار ان کے بیچ میں جلوہ بار ہے۔ یہ منظر کیا ہے؟ تو پیارے یہ منظر نیا نہیں ہے، یہ منظر بہت پرانا ہے۔ پوچھے کتنا پرانا؟ یہ اتنا پرانا ہے کہ نہ تو پیدا ہوا، نہ میں پیدا ہوا، نہ تیرا شہر پیدا ہوا، نہ تیرا گاؤں پیدا ہوا، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں میں میرا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا، جنت میں بھیجا گیا، سکون نہ ملا جنت کے اندر۔ بڑی لمبی چوڑی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے پسلی سے حضرت ماں حوا کو بنایا، حضرت ماں حوا تیار ہوئی، بیدار ہوئے، دل مائل ہوا، ہاتھ بڑھانا چاہا، رب نے فرمایا آدم بغیر نکاح کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، پھر نکاح طے کیا گیا۔ اب جب نکاح کی تقریب ہوئی نا تو آپ دیکھیں یہ یہاں کی نکاح کی محفل ہے، حضور قائد ملت جلوہ بار ہے، شہزادے جلوہ بار ہے، علماء اکرام ہے، پورے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، بڑا عجیب منظر لگ رہا ہے۔ جائیں حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، جبرائیل امی ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، سارے فرشتے ہیں، حضرت آدم کی شادی ہو رہی ہے، اللہ شادی کروا رہا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، خطبہ ہو گیا، اب مہر کی
باری آئی، رب نے فرمایا آدم مہر کے طور پر کچھ ہوا کو دو۔ عرض کرتے مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا 21 بار محمد الرسول اللہ پر درود پڑھ لے، تیرا مہر بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ دنیا کا پہلا نکاح، دنیا کا پہلا نکاح، کوئی گیت بجا، کوئی ڈھول بجا، کوئی ڈانس ہوا، کوئی ڈی جے لگا، کچھ نہیں۔ کائنات میں پہلا نکاح ہے، پہلا مرد، پہلی عورت، پہلا مرد حضرت آدم علیہ السلام، پہلی عورت ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا نکاح ہے، اور اس نکاح میں نبی کی محفل ہے، نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ آج اس سچویشن کے اندر، ایسے حالات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں نکاح ہوتا ہے۔ ابھی مولانا اسلم ربانی صاحب بیان کر رہے تھے کہ نکاح کا جب تاریخ طے ہوتی ہے، اللہ اکبر، حال کیا ہوتا ہے۔ میں قائد ملت کی طبیعت کے حساب سے صرف 15 منٹ میں اپنی بات کو پوری کروں گا۔ ہمارے گھر میں شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، انوائٹ کارڈ بناتے ہیں، کارڈ بناتے ہیں شادی کا۔ اب ملتے ہیں پورے گھر والے، مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ شادی ہے، اب شادی میں کارڈ میں کس کس کے نام لکھ لیں؟ تو گھر والے کہتے ہیں ماموں ساروں کے نام لکھ دو، خالاؤں کے نام لکھ دو، پھوفیوں کے نام لکھ لو، چچاؤں کے نام لکھ لو۔ کہتے ہیں وہ چچا ناراض ہے، کہتے ہیں نام لکھ لو، منع کر کے لے آئیں گے۔ ماموں، وہ ماموں ناراض ہے، نام لکھ لو، منع کر کے لے آئیں گے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، جب کارڈ بنتا ہے ماموں کا نام ہے، چچا کا نام ہے، ماسی کا نام ہے، بوا کا نام ہے، سب کے نام ہے۔ جو ناراض ہے انہیں منع کے لائے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، حال یہ ہے کہ شادی گھر میں نہ تھی، ہم نمازوں کے پابند تھے۔ شادی گھر میں نہ ہوئی، ہم نے عمرے اور حج بھی کیے ہیں۔ شادی گھر میں نہ ہوئی، ہم محفل میلاد سجاتے رہے۔ شادی گھر میں نہ ہوئی، ہم رسول اللہ کو راضی رکھے بیٹھے تھے۔ لیکن جیسے ہی شادی آئی، اب نہ میلاد ہوا، گھر میں ڈی جے لگا، ناچ گانے والے ہیں۔ ارے چچا کو منا لیا، ماموں کو منا لیا، سب کو اس منا کے لے آئے، لیکن جسے راضی رکھنا تھا اسے آج ناراض کر ڈالا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتا، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جیسے ہی شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، 15-20 دن پہلے گھروں پر ساؤنڈ سسٹم لگ جاتا ہے، گھروں پر ساؤنڈ سسٹم، میوزک، گانے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ملعون ہے دنیا اور آخرت میں۔ وہ دو آوازیں کون سی؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک خوشی کے موقع پر ناچ گانا، نعمت جب اللہ کی ملے اس پر گانا گایا جائے، اس پر اللہ کی لعنت۔ اور دوسرا جب کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، چیخیں چلائیں، لوہے کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان دونوں آوازوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور یہ اللہ کی لعنت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بندہ کام ایک کرتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میری لعنت اس ایک کی وجہ سے اس کی 7 نسلوں تک لعنت چلی جاتی۔ اللہ اللہ۔ اب آپ سوچیں کہ شادی خانہ آبادی، ہم شادی کو بربادی کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، ہم شادیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے جہاں گانے بجتے ہو، گیت بجتے ہو، وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری مانتا ہے، مجھے خوش کرتا ہے، تو اس پر میری رحمت برستی ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو لعنت برستی ہے اور لعنت 7 نسلوں تک جاتی ہے، اور جب تو راضی ہوتا ہے تو اس بندے پر رحمت برستی ہے۔ اے اللہ بتا تیری رحمت کہاں تک جاتی ہے؟ جواب ملتا ہے میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے رحمت ہی رحمت برسنے لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج
جناب فیروز بھائی نے اپنے بھائی کی شادی کے موقع پر یہ رحمت والا کام کیا، اور سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مومن شادی کرتا ہے وہ اپنا آدھا ایمان پورا کر لیتا ہے، اور آدھا ایمان تقویٰ کے ذریعے پورا کرو، آدھا ایمان نکاح کے ذریعے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، 4 چیزیں دیکھ کر کے کیا جاتا ہے، ان میں سے پہلی ہے خاندان۔ کچھ لوگ خاندان دیکھ کر کے رشتے کرتے ہیں، بڑا خاندان ہو، اعلیٰ خاندان ہو، نکاح کر لیا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز مال دیکھا جاتا ہے، مال دیکھ کر کے بھی رشتہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا حسن ہے، حسن دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا میرے نبی نے فرمایا دین، اور فرمایا میں تمہیں اس کی تلقین کرتا ہوں کہ جہاں تمہیں دین ملے وہاں رشتہ کر لو، جہاں تمہیں مال نہ ملے فکر مت کرو، حسن نہ ملے فکر مت کرو، جس گھر میں دین ملتا ہے وہاں رشتہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیندار بچی تمہارے گھر میں آتی ہے تو رسول اللہ کا دین تمہاری نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عرب کے بہت بڑے شاعر گزرے، انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بچوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا کہ میرے بچوں، میں نے تم پر پیدا ہونے سے پہلے احسان کر دیا، ابھی تم پیدا نہیں ہوئے، میں نے پیدا ہونے سے پہلے تم لوگوں پر احسان کر دیا۔ وہ بچے کہتے ہیں ابا احسان تو پیدا ہونے کے بعد، کچھ زمین دی جائے، جائیداد دی جائے، پیسہ دیا جائے، دولت دی جائے، زندگی دی جائے، تب احسان ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ نے احسان کر دیا، یہ احسان کیسا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ذرا کھل کر کے بتاؤ کہ آپ نے وہ احسان کیسا کیا۔ عرب کے شاعر نے لکھا میرے بچوں، جب میں جوان ہوا میری شادی کی باری آئی تو میں نے تمہارے لیے ایک نیک ماں کو ڈھونڈا تھا، میں نے اس عورت سے شادی کی ہے جو اتنی نیک تھی کہ شادی سے پہلے تہجد کی پابند تھی، مجھے اس کی تہجد دیکھ کر کے لگا کہ یہ عورت اگر میرے بچوں کی ماں بن گئی تو میرے بچوں کے لیے جنت کے راستے کھل جائیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے دین دیکھ کر کے کیا کرو۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم لوگ یہ جو آیہ پاک ہے نا، یہ آیہ پاک ہم نے اس کو محیط کر ڈالا، نماز ہے رسول اللہ نمونہ عمل ہے، روزہ ہے رسول اللہ نمونہ عمل ہے، زکوٰۃ ہے رسول اللہ کے فرامی نمونہ عمل ہے، حج ہے رسول اللہ نمونہ عمل ہے۔ لیکن جب گھر میں نکاح کی باری آتی ہے، شادی کی باری آتی ہے، ہمارا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ہے مسلمانوں، آج بھی اس دور میں جو بندہ اللہ کے ولیوں سے جڑتا ہے ایسے پرفتن زمانے کے اندر کہ جہاں رات دن نئی نئی سوچ دی جاتی ہے، ابھی مولانا اسلم ربانی صاحب کہہ رہے تھے وہ انٹری والی رسم ایجاد ہوئی ہے، وہ ڈی جے والی رسمیں ایجاد ہو رہی ہے، جہاں نت نئی رسمیں ایجاد ہو رہی ہے، ایک بندہ اللہ کے ولی کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، وہ ولی اس بندے کی سوچ بدل کر کے اسے صدیق اکبر کا غلام بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صرف ایک آخری بات پیش کر کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی، ایک نوجوان، ان کی شادی ہوتی ہے، شادی ہوئی تو ہمارے شادیوں میں سسٹم کیا ہوتا ہے، ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں شادی میں، محفل والا ٹینٹ یہاں ہے، کھانے والا ٹینٹ وہاں ہے، ویلکم گیٹ وہاں پر ہے، لیڈیز کے لیے یہاں پر ہے، کھانا کس وقت میں کھلانا ہے، ویلکم کس وقت میں کرنا ہے، یہ سارا کرنا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے ہم ہماری شادیوں میں کبھی نمازوں کا وقت بھی طے کرتے ہیں وقت طے؟
کہ ظہر کا وقت ہوگا کھانا بند ہو جائے گا، صرف نماز، عصر کا وقت ہوگا پورے رسم و رواج بند، صرف نماز۔ وہ صحابی رسول نوجوان ہے، 22-23 سال کی عمر ہے، شادی ہوتی ہے، انہوں نے سسٹم ایسا بنایا کہ بیوی کو لینے گئے، ایک بھی نماز میرے نبی سے نہ، میرے نبی کے پیچھے پڑھنے سے نہ چھوٹے، ایسا سسٹم بنایا کہ ساری نمازیں میرے نبی کے پیچھے پڑھی اور بیوی کو گھر لائے۔ عشاء کی اذان ہوئی، سیدھا میرے نبی کے پیچھے آ گئے مسجد نبی میں نماز پڑھنے۔ اب نماز ہوئی، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اب دولہا ہے نا، آج ہی نکاح ہوا ہے، سہاگ رات، شب زفاف ہے، اور ہمارے دلہوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں نمازیں کہاں ہے، شریعت کہاں ہے، نئے نئے یہ کہ رسم و رواج سوچتے ہیں۔ وہ صحابی رسول بیوی کو گھر چھوڑا، سہاگ رات ہے، عشاء کی جماعت ہوئی، میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پوری ہوئی، میرے نبی نے سلام پھیرا، سنت پڑھے، وتر پڑھے، دعا ہوئی، میرے نبی پیچھے گھومے تو دیکھا سارے صحابہ بیٹھے، ان میں وہ دولہا بھی بیٹھا ہے، سبحان اللہ سبحان ان اللہ۔ میں وہ دولہا بھی بیٹھا ہے۔ اب جب دولہا بیٹھا میرے نبی پیچھے مڑ گئے، مڑنے کے بعد میرے نبی نے نصیحت شروع فرما دی، باتیں شروع ہو گئی۔ اب جب باتیں چلتے چلتے وقت کافی گزر گیا لیکن اٹھا نہیں، کہا میری سہاگ رات ہے، مجھے جلدی ہے، نہیں اٹھا، بیٹھا رہا۔ جب میرے نبی نے کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد بات چیت بند کی، دعا فرمائی، اب وہ اٹھے اور اٹھ کر کے اپنے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی کے روم میں گئے تو دیکھا بیوی انتظار کر رہی ہے، قریب بیٹھے، ابھی بات شروع ہی کرنی تھی۔ یہ ابھی منگنی وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر، نکاح سے پہلے کوئی کسی کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ انگوٹھیاں انگلیوں میں ڈالنا، یہ وہ سارے سسٹم شریعت میں ناجائز ہے۔ نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد جائز ہے۔ اب وہ قریب ہوئے، ابھی دیکھا نہیں، ابھی بات نہیں کی، رات بھر میرے نبی کے پاس میں تھے، لیٹ نائٹ میں آئے، قریب چارپائی پہ بیٹھے اور قریب ہو کر کے چاہا کہ گھونگھٹ اٹھاؤں اور اپنی پارٹنر کا، اپنی زندگی کی ساتھی کا چہرہ دیکھوں۔ صرف گھونگھٹ کو اٹھانا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں بلال کی آواز گونجتی ہے، اے مسلمانوں، رسول اللہ تمہیں جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، آؤ آؤ، رسول اللہ جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، اسلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بتائیے، کبھی اذان ہوتی ہے، صبح آنکھ کھلتی ہے، رات بھر شادی میں پارٹی ہوئی، ڈی جے پر ناچے، گائے کودے، فجر چلی گئی، دوپہر کو اٹھتے ہیں اور وہ صحابی رسول پہلی رات ہے، ابھی آدھا گھونگھٹ اٹھا کے بلال کی آواز آئی، رسول اللہ جہاد کے لیے بلا رہے، گھونگھٹ چھوڑ دیا، اٹھے، دیوار پر تلوار لٹک رہی، تلوار میں ہاتھ ڈالا، تلوار اٹھائی، دروازے پہ آئے، وہ بیوی پیچھے آئی، کہا میرے شوہر مت جا، لشکر کل صبح میں جائے گا، ابھی رک جا، ایک رات تو گزار لے، اے میرے سر کے تاج رک جا، ایک رات میرے پاس گزار۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں تیرے سر کا تاج ہوں، تو کہتی ہے رک جا، میرے سر کا تاج محمد کہتا ہے لشکر میں شامل ہو جاؤ، میں کیسے رک جاؤں؟ کتنی کہتی رہی، اٹھائی تلوار، نکل پڑے، آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد لشکر چلا گیا میدان کارزار میں۔ یہ صحابی رسول لڑے، لڑتے لڑتے کئی ساروں کو واصل جہنم کیا اور پھر آخر زخمی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبھی اللہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ علیہ رسول ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کریں۔ خیر، میں آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا وہ میدان کارزار میں گئے, لڑتے لڑتے زخمی ہوئے, گھوڑے سے نیچے تشریف لائے, گر گئے. اب جان نکلنے لگی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول زمین پر رگڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے میرے نبی کے قریب جانے لگے. صحابہ بیچ میں آئے, کہا ہم اٹھا لیں, پانی پلا دیں, کچھ کھلا دیں, زخمی ہو گئے ہو. وہ کہتے ہیں چھوڑو مجھے رسول اللہ کے پاس میں جانے دو. وہ جانے لگے, صحابہ دوڑ کے گئے, یا رسول اللہ وہ دولہا وہ آپ کے قریب آ رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسے کوئی مت اٹھاؤ, اسے کوئی مت ہاتھ لگاؤ, وہ جہاں پر ہے زخمی ہے اسے وہیں پر رہنے دو. کیوں یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا جو میرے نام پر اپنی زندگی قربان اس طرح کرتا ہے وہ میرے پاس نہیں آتا, میں خود چل کر کے اس کے پاس میں جایا کرتا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے خیمہ مبارک سے نکل کر کے چل کر کے اس صحابی رسول کے پاس میں گئے تو دیکھا کہ وہ صحابی آخری سانسیں لے رہا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا. میرے آقا قریب آئے, وہ قدموں میں گرا, کلمہ پڑا اور شہید ہو گیا. اب وہ جب شہید ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر دو چیزیں, آنکھوں میں آنسو ہے اور چہرے پر مسکراہٹ. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ رو بھی رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور مسکراہٹ بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس نوجوان نے اپنی پوری زندگی گزاری نہیں, چھوٹی عمر میں شہید ہو گیا. پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اس نے میرے دین کے لیے, میری سنت کے لیے صرف ایک بیوی کو قربان کیا, اللہ نے 70 حوریں اس کی دلہن بنا ڈالی. یہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے نا, رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے. وہ نمونہ عمل کا سبق ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملے گا.